تیسرے پارے میں سب سے مشکل الفاظ آج پڑھیں گے. آپ نے میرے ساتھ ساتھ تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے. ان میں سے پہلا لفظ جو ہے الم تر الی الذی. اب یہاں پر دیکھیں، یہ دوسرا پیج ہے، تیسرے پارے کا دوسرا پیج ہے اور دوسرا رکوع جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تیسرے پارے کا دوسرا پیج اور دوسرا رکوع جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کی پہلی آیت ہے. یہاں پر مشکل لفظ یہ ہے، ہا کے بعد الف ہے، الف کے اوپر جو ہے وہ مد ہے، پھر الف کے بعد جیم ہے، جیم کے اوپر شد ہے. اب یہ پڑھنا کیسے ہے؟ اکثر لوگ یہیں پہ غلطی کر جاتے ہیں. اب آپ نے توجہ سے سننا ہے. ہا الف جیم زبر حاج، جیم زبر جا، حاجہ. یہاں پر مد جو ہے یہ مد لازم ہے. ٹھیک ہے، اس کو 5 سے 6 الف کے برابر جو ہے وہ لمبا کیا جائے گا، پھر جیم کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا. اگر جیم کے اوپر جزم ہوتا تو پھر ویسے پڑھ لیتے حاج، لیکن جزم نہیں ہے، یہاں پہ شد ہے. تو جب بھی پڑھیں گے جیم کے ساتھ، یعنی جیم کے اوپر تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے. کیسے؟ حاج. ٹھیک ہے، اب جیم کے اوپر زبر ہے اس لیے زبر بھی پڑھیں گے تو پھر اس کا ساؤنڈ آئے گا الم تر الی الذی حاج ابراہیم. اوکے، اسی رکوع کے اندر تیسری آیت ہے. اب یہاں پر دیکھیں، بلکہ دوسری آیت میں پہلے دیکھ لیں، یہاں پہ وقف لازم ہے. بلکہ ملا کے پڑھ لیں، آتاہ اللہ الملک. یہاں پر آپ نے رکنا ہے، سٹاپ کرنا ہے، لازمی ہے. اگر نہیں رکیں گے تو گناہ ہوگا. ٹھیک ہے، ملک پہ وقف کریں گے، پھر اس کے بعد پڑھیں گے اذ قال ابراہیم. اور تیسری آیت میں آپ دیکھیں، تیسری لائن کے اندر یہاں پر نون کے آگے الف ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یہ جو الف ہے یہ کیوں نہیں پڑھا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز کو آپ نے سمجھنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے. قرآن پاک کا جو رسم الخط ہے، یعنی جو لکھائی ہے، اس میں ایسے کچھ حروف ہیں جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے. اب یہاں پر گرامر کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، ترجمے کے حساب سے دیکھا جائے، مرفوع منصوب ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ الف پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے. بہرحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ الف جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. قال انا احیی و امید. اگر کوئی سوچے گا کہ الف لکھا ہوا ہے انا احیی پڑھیں گے تو یہ غلط ہے. قال انا احیی و امید. اچھا جی، اب اسی لائن کے آخر میں دیکھیں، یہاں پر حمزہ ہے. یہ حمزہ جو ہے وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو بغیر جھٹکے کے نہیں پڑھنا. حمزہ اگر اس کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، پیش ہو تو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، سختی سے پڑھا جاتا ہے، جیسے آ ای او، یہ اس کی آواز ہے. لیکن یہاں پر حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے، ساکن حمزہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اب جھٹکا بھی 2 قسم کا لوگ دیتے ہیں. ایک جو ہے جو اصل مطلب صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ہے یا تی بشمسی. ٹھیک ہے، یا تی، یہ ہے حمزہ ساکن پہ جھٹکا دینا. اگر آپ اس کو جھٹکا دیں گے، قلقلہ بھی ساتھ کریں گے تو یہ غلط ہے. قلقلہ نہیں کرنا. مثال کے طور پہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ، یہ غلط ہے، یہ قلقلہ ہے، ایسا نہیں کرنا.
یاتی بالشمس، اب اس کے بعد والی جو لائن ہے یہاں پر بھی حمزہ ساکن ہے، جھٹکے سے پڑھنا ہے، آپ نے احتیاط سے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ من المشرقی فأتی بہا، اس کو فأتی بہا نہیں پڑھنا، فأتی بہا، من المغرب فبہت الذی کفر، ٹھیک ہے۔ اب اسی پیج کے اوپر آپ نے یہ دیکھیں آگے آ جانا ہے، اور یہ والی جو لائن ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، میم کے آگے الف ہے، یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جو بھی لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھیں گے میاتا، یہ غلط ہے۔ میم کے آگے جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، میم زیر می، حمزہ زبر آ، می آ، تا زبر تا، می آتا، ٹھیک ہے۔ قال بل لبثت مئتا، اب یہاں پر با کے بعد لام ہے، لام ساکن ہے، اور آگے جو ہے وہ لام آ رہی ہے، اب ادغام ہو رہا ہے ایک لام کا دوسری لام میں، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قال بل لبثت، بل لبثت مئتا عام، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اس پیج کے اندر یہ کچھ لوگ جو ہے وہ غلطیاں کرتے تھے، اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ سمجھا دیا جائے۔ اب اس پیج کے آخر میں دیکھیں، یہاں پر بھی حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو بھی اکثر لوگ جھٹکا بھی دیتے ہیں اور قلقلہ بھی ساتھ کر جاتے ہیں، نہیں کرنا۔ کیسے پڑھیں گے؟ قال اولم تؤمن، تومن نہیں پڑھنا، تا حمزہ پیش، تو، یہ واؤ کے اوپر حمزہ ہے، آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ واؤ کے اوپر حمزہ آ جائے، یا کے اوپر حمزہ آ جائے، الف کے اوپر حمزہ آ جائے تو وہ آواز حمزے کی ہی آئے گی، یا واؤ ان کی آواز نہیں آئے گی، اس لیے واؤ کے اوپر حمزہ ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ تو من، قال اولم تؤمن، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، وہاں پر جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے۔ یہ تیسرے پارے کے اندر چوتھا رکوع ہے، جو چوتھے رکوع کے آخر میں آخری جو آیت ہے اس میں یہ لفظ ہے، یہ آج پڑھیں گے تجوید کے ساتھ۔ دیکھیں، یحسبہم الجاہل اغنیاء، یہاں پر مد متصل ہے، 5 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ اب لاسٹ پہ اس کے آخر میں جو لفظ آ رہا ہے یہ مشکل لفظ ہے، یہاں پر دیکھیں جیم ہے، آپ یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں۔ اب کیسے رکیں گے، کیسے سٹاپ کریں گے، ہجے کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میم زیر می، نون تا زبر نت، منت، تا زبر تا، منت تا، عین فا زبر عف، فا پیش فو، عفو، فا زیر فی، عفو فی، جب وقف کریں گے تو فا ساکن ہو جائے گا، کیسے پڑھیں گے؟ منت تعفف، عفف، اوکے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ یہ دوبارہ غلطی جو ہے وہ نہ آئے۔ اب اسی پیج کے اوپر 5ویں رکوع کے اندر آ جائیں گے، یہاں پر کچھ چند الفاظ ایسے ہیں جو وہ آپ کو سکھانا چاہوں گا۔ دیکھیں یہ والی آیت، یہ 5واں رکوع سٹارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر الذین، یا کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ حمزہ ساکن جو ہے وہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، اب یہاں پر حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔
یأکلو، اس کو ایسا نہیں پڑھنا الذین یأکلون الربا، جھٹکے سے پڑھیں گے لیکن کلکلا نہیں کریں گے. الذین یأکلون الربا، اب با کے اوپر کھڑا زبر ہے، سٹینڈ زبر. با کو تو پڑھیں گے لیکن با کے آگے جو واو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. کیسے؟ یأکلون الربا، ٹھیک ہے، الربا لا یقومون، یہ اس کے بعد والی آیت ہے. اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ یہ ہے، یہاں پر دیکھیں یتخبطہ الشیطان من ال، اب یہاں سے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے من ال، آگے ہے مسی. اب یہاں پر جب وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ جب وقف کریں گے تو سین کو سین کے اوپر زور دے کے پڑھیں گے تھوڑا سا، تاکہ سین کے اوپر جو شد ہے اس کی ہاف حالت پڑھی جائے. کیسے؟ من المس، من المس، ٹھیک ہے. اس کو ایسا نہیں پڑھنا من المس، یہ غلط ہو جائے گا. من المس، اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر تو ٹینشن نہیں ہے، یہاں پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آگے پڑھیں گے تو پھر پڑھا جائے گا من المس ذلک بانہم قالوا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں، یہاں وقف لازم ہے، یہ جو چھوٹا میم جہاں پہ آ جاتا ہے وہاں پہ رکنا لازم ہے. رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ یہ چھوٹے میم کے ساتھ لکھا ہوتا ہے وقف لازم، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ رکنا لازمی ہے. اب یہاں پہ جب رکیں گے تو یہ واو کو اور الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف با کے اوپر جو کھڑا زبر ہے وہ پڑھا جائے گا. مثل الربا، للربا، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ لائن میں دیکھیں اسی طرح کا لفظ ہے وحرم الربا، اب با کے بعد واو اور الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. مربا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، پڑھتے ہوئے احتیاط کرنی ہے. اچھا جی، یہ لفظ دیکھیں. اب یہاں پر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میم کے بعد جو واو ہے وہ بھی پڑھا جائے گا، الف بھی پڑھا جائے گا، پھر لام کے بعد جو صاد ہے اس کے ساتھ ملائیں گے. ایسا نہیں ہے، میم کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں واو الف الف پھر لام، ان چار حرفوں کو چھوڑ دیں گے. کیسے؟ میم صاد پیش مس، صاد زبر صا، مصا، وَأَقَا مُصَّلَاتا. اب لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، واو کا کھڑا زبر نہیں ہے یہ، یہاں پہ اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ وَأَقَامُوا الصَّلَوَاتَ، ایسا نہیں کرنا. یہ جو کھڑا زبر ہے یہ لام کا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. اور اسی طرح کا لفظ ہے آگے، یہ دیکھیں واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا، اور آگے جو ہے واو ہے. اب یہاں پر واو کو زا کے ساتھ ملائیں گے، کنیکٹ کریں گے. واو کے بعد جو الف آ رہا ہے، پھر الف آ رہا ہے، پھر لام آ رہا ہے، ان کو چھوڑ دیں گے. واو زا پیش، وز، زا زبر زا، وزا. کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے لیکن یہ کھڑا زبر واو کا نہیں ہے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں زکا واتا، ایسا نہیں کرنا، یہ کھڑا زبر کاف کا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ وَآتَ وَالزَّكَاةَ لَهُمْ، پھر پڑھ لیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. اور ایک اور لاسٹ پہ لفظ ہے من الربا،
ٹھیک ہے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم۔ اب یہاں پر پیج کیونکہ ختم ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی با کے اوپر کھڑا زبر ہے، مد ہے، مد منفصل کہا جاتا ہے اس کو، 2 سے 2.5 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے، اور با کے بعد واو ہے، اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، با کے اوپر کھڑا زبر ہے، مد ہے، اس کو پڑھا جائے گا۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، پڑھتے ہوئے کہیں غلطی نہیں کرنی۔ یہ جو آپ کو میں نے حروف بتائے ہیں یہ لکھے تو جا رہے ہیں لیکن پڑھے نہیں جا رہے، تو اچھے طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ کسی قسم کی پرابلم ہو، واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے، آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا